بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے علم سیدھا معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی زندگی ساری آپ کے ساتھ رہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ جناب علی رضی اللہ کو علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ آپ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل سوالات کریں گے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائے۔ اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر جناب علی رضی اللہ ان کے سوالات کے جواب دینے پر فقط تیار ہی ہو جائے اور جواب نہ بھی دے تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ مولا پر شرط لگانے والے تھے اور ان کے سوالات کا جواب قرآن کی بجائے تورات سے دیا جائے، اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجالوت کی قیادت میں امام علی رضی اللہ کے پاس آئے اور بولے، اے علی رضی اللہ، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا کہ ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے، اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کہ کیا ہیں ان کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی جس سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راس الجالوت چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب باب علم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کے اٹھا۔ تو راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا اور بولا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، تو وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا، تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے، ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی شش در رہ گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا،
پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راس الجلود تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کے بجائے آپ سے تاریخی سوال کیا اور بولا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ مولا علی رضی اللہ بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی رضی اللہ بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا تھا اور اس سے آب حیات جاری ہے۔ یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے، یہ بتائیں وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ اس سوال پر حضرت علی رضی اللہ بولے، تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہیں پہلا پتھر ہے۔ یہودیوں آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ بغیر کسی توقف کے بولے، تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے؟ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ۔ راس الجلود نے اس پر ایک اور سوال پوچھا، بولا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے ہو نا، کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے احساس سے دو ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑی، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا، پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑیں۔ اگلا سوال یہودی نے یہ کیا، بولے، اے علی رضی اللہ، یہ بتائیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤ گے، اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہودی رہنما حیرت زدہ تھا، مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا بولا، یہ بتائیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا، بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا توقف بولے، کشت نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر طواف کیا۔ راس الجلود نے باب العلم مولا علی رضی اللہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوا ایک یہودی بولا، حضرت، لوگ تو ہر سوال میں سوچ کر جواب دیتے ہیں، تو آپ ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ بولے، تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا 5 ہیں۔ اس پر آپ بولے، مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جوابات ایسے ہیں معلوم ہے جیسے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔